سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ. نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم دوستو, پیش قدم کی اس نئی محفل میں ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عادل بخشی اور میں شاہد اویس. آج کے شمارے میں بات ہوگی بجلی کٹوتی کے بارے میں. کمرشل پائلٹ میں اپنا کریئر کیسے بنا سکتے ہیں طالب علم. جانیں گے ہائپر ٹینشن کے مرض کے بارے میں اور اس سے بچنے کے نسخے. سنیں گے ایک نعت شریف. ساتھ ہی ساتھ ہوگی اونتی پورا پلوامہ کی سیر. کرکٹ عالمی کپ میں حصہ لینے والی ٹیموں میں کون سی ٹیم ہوگی مضبوط دعوے دار. لیکن ہمیشہ کی طرح شروعات کرتے ہیں ہماری کور سٹوری کے ساتھ. آج کل وادی کشمیر میں بجلی کا بحران جاری ہے. موسم سرما کے آمد کے ساتھ ہی بجلی کی شدید قلت شروع ہوتی ہے. اس سے نہ صرف عام لوگ پریشان ہوتے ہیں بلکہ بجلی حکام کو بھی خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگرچہ لوگ بجلی محکمے کو ہی بجلی کٹوتی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, وہی یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی طرف بھی بجلی بچانے کے لیے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو بجلی کٹوتی کے بارے میں مزید بتاتے ہیں ہماری کور سٹوری میں ہمارے صحافی عمر نگرو کے ساتھ. بجلی کی عدم دستیابی کے حوالے سے آئے دن کشمیر میں عام لوگ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور بجلی کی دستیابی کا مطالبہ کرتے ہیں, جبکہ محکمہ بجلی کے عہدیداروں کا اصرار ہے کہ عام لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتے ہیں. پرابلم جو ہے ڈپارٹمنٹ میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ لوگوں میں. وہ اس لیے کہ لوگوں نے کبھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ ہی نہیں کیا. ان کو پتہ چلے پہلے سے ہی کتنا لوڈ بڑھ سکتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ بجلی چوری کا جو کانسیپٹ ہے ان کے دماغ سے نکل گیا ہے. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دماغ سے یہ سارا نکل گیا ہے کہ بجلی چوری بھی کوئی چوری ہے. ایسا سماج بن چکا ہے کہ یہ چوری ہی نہیں لگتی ہے. دوسرا بات ہے, جہاں ہمارے میٹر نہیں لگے ہیں وہاں پہ لوگ آدھا کلو واٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کے حساب سے پیسے دیتے ہیں. لیکن جب ان کے گھروں میں جھانک کر دیکھیں گے آپ تو وہاں 5 6 10 کلو واٹ لوڈ ہوتا ہے. جب تک لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے, احتیاط کے ساتھ پاور نہیں جلائیں گے, ان کو یہ مان کے چلنا چاہیے پیسہ جلانا ہے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا پاور ہے, ہم اس کے لیے پے کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹلی نہیں پے کر رہے ہیں. وہ پے کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتا ہے. کہاں سے کرتا ہے؟ لوگوں کے ٹیکس سے کرتا ہے. اگر یہ سوچیں گے کہ گورنمنٹ دیتی ہے ہمیں کیا ہے, ہم چوری کریں گے, تو میں ان کو بتاؤں کہ وہ اپنا ہی نہیں اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں. یہ تھے محکمہ بجلی کے عہدیدار نذیر احمد. لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کی پیداوار اور کھپت کے درمیان ایک وسیع فرق پایا جاتا ہے, جہاں عام لوگ اس بات پر نالاں ہے کہ رات کی تاریکی میں بجلی ان کا ساتھ نہیں دیتی. گورنمنٹن کام کرے تمو دپو اس ہسا لگاو میٹر تو تہ ہسا روز پاور اویلیبل 24 گھنٹہ. مگر ین پہ میٹر لگک تن پہ ہارڈلی یل پاور دہس مز تھوان 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پاور تھوان. شامنس یم وز بتہ لاگان کھن تمہ وز پاور نوان تو راتس تہ پتہ پاور زرناوان. وہ پن وعدہ کرے پور اترے نہ تس پہ کہین. یہ تھے ایک عام شہری ظہور احمد. وہیں تجارت پیشہ اور صنعت کار حضرات اس بات پہ خفا ہیں کہ ان کو بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بس تاجر پولٹری فیڈ فیکٹری چلاوان. بجلی ہند ونکینک نظام یت وندس مز بجلی ہند واریاہ عدم دستیابی روزان, یم زن کہ زیادہ تر سان یم فیکٹری بندی روزان. تمہ سۭتۍ مشکلات گژھان کیازِ کہ اسہِ آسان ملٲزمن ہُنٛد خرچہٕ, یپٲرۍ آسان بینکن ہُنٛد انٹرسٹ حالانکہ فیکٹری وٲلۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ریونیو دِوان ڈپارٹمنٹس, مگر تمہ پتہٕ تہِ چھنہٕ اسہِ آسان سپلاے تسلی بخش کہیٖنۍ. أسۍ چھِ حکوٗمتس تہٕ بیٚیہِ اتھ ڈپارٹمنٹس گُزٲرِش کران کہ تِم کرن سانٮ۪ن یِمن مشکلاتن ہُنٛد کینٛہہ ازالہٕ تاکہ سٲنۍ یہِ صنعت کرِ ہا ترقی تہٕ سانہِ صنعت چہِ ترقی منٛز چھِ سانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز ترقی.
عوام اور حکومتی حلقوں کے تاثرات کے بعد یہ بات عیاں ہے کہ معاشرے کے ہر فرد پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بجلی کا صحیح استعمال کریں، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی کا نظام درست کریں اور بجلی کی دستیابی کو ہر حال میں یقینی بنائیں۔ آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ۔ سبھی نوجوانوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آمدنی والے روزگار حاصل کرے۔ اس دوڑ میں یہ نوجوان الگ الگ طرح کے پیشے اختیار کرتے ہیں، لیکن دوستو ایک پیشہ ایسا ہے جو نہ صرف آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہے بلکہ آپ کو دنیا بھر کی سیر کرانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ کیسے آپ کمرشل پائلٹ بن سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون کون سی صلاحیتوں کا ہونا لازمی ہے؟ تو چلیے سنتے ہیں بلال کچھے کی یہ رپورٹ کریئر کاؤنسلنگ میں۔ کمرشل پائلٹ ایک ایسا شعبہ جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی زندگی میں خطروں سے کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں یا ہواؤں میں اڑنے کے قائل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کمرشل پائلٹ ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے۔ کمرشل پائلٹ نہ صرف آپ کے ان شوقوں کو پورا کرتا ہے بلکہ اگر اقتصادی لحاظ سے دیکھا جائے یہ شعبہ آپ کو ایک اچھا خاصا روزگار بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اگر بھارت کی بات کی جائے یہ شعبہ دوسرے شعبوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ تنخواہ فراہم کرتا ہے۔ آپ جب یہ شعبہ جوائن کریں گے آپ کی ماہانہ تنخواہ کم سے کم 1.5 لاکھ کے ارد گرد رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنی مہارت آپ حاصل کر سکتے ہیں اسی حساب سے آپ کے تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور 5 سے 6 لاکھ تک آپ کی ماہانہ کمائی ہو جائے گی۔ کمرشل پائلٹ بننے کے لیے طالب علم کو 12ویں جماعت میں کامیابی کے بعد ایئر فلائنگ سکولز میں داخلہ لینا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ آپ کے پاس 12ویں جماعت میں فزکس، کیمسٹری، میتھ جیسے سبجیکٹس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس 12ویں جماعت میں کم سے کم 50% مارکس کا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ ایئر فلائنگ سکولز میں انٹرنس ایگزام دینے کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جسمانی طور پر بھی صحت یاب ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہی طالب علم ایئر فلائنگ سکولز میں داخلہ پا سکتا ہے جو جسمانی اور ذہنی طور سے پوری طرح صحت یاب ہو، لیکن کمرشل پائلٹ بننے کے لیے آپ کو باری برکم فیس ادا کرنی ہوگی۔ یہ رقم 15 سے 20 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ اس مشکل کا حل یہ ہے کہ آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں۔ فلائنگ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کو پائلٹ کا لائسنس دیا جاتا ہے۔ لائسنس ملنے کے بعد آپ کو ایئر لائن کمپنیاں جاب کے لیے آفر کرتی ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ کمرشل پائلٹ صرف سویلین، پیسنجر یا کارگو جہازوں کو اڑاتے ہیں۔ ہندوستان میں کمرشل پائلٹ کی ٹریننگ دینے والے معروف ادارہ اندرا گاندھی راشٹریہ اڑان اکیڈمی ہے جو کہ اتر پردیش میں ہے۔ چند اور فلائنگ اداروں میں یہ قابل ذکر ہے: فلائنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیہالا کولکتہ، گورنمنٹ ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سول ایروڈروم بھبنیشور، کرنال ایویشن کلب کنجپورہ روڈ، کرنال، ہریانہ۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ کشمیر میں ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس مرض کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی۔ تو سکمز کے ڈاکٹر ہلال بتائیں گے ہائپر ٹینشن سے بچنے کے نسخے اور جانیں گے بیماری کے بارے میں مزید ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ میں۔ ہائپر ٹینشن کی پرابلم ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت کامن ہے یہاں پہ ویلی میں۔ ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے ہائپر ٹینشن میں۔ تو ایکچولی یہ جو ہائپر ٹینشن ہے، اگر یہ یوزولی ہم بلڈ پریشر لیتے ہیں جب 140 سسٹولک بلڈ پریشر، اور جو ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ +90 ملی میٹرز آف مرکری، لیکن یہ ہم یوزولی ایڈلٹس میں، تو یہ ویری بھی ہو سکتا ہے بچوں میں۔ ہم ان میں الگ سا کرائٹیریا ہے بلڈ پریشر کا، ان کا ہم لوور ریڈنگز لیتے ہیں مطلب نارمل بلڈ پریشر۔ تو جو آپٹیمل بلڈ پریشر ہے وہ ہونا چاہیے 120 سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک 80 ملی میٹرز آف مرکری۔ تو جو ہم نارمل لیتے ہیں، نارمل دیٹ از بٹوین 120 سسٹولک ٹو 140 اپ ٹو 140 mmHg۔ ایکچولی افیکٹس آف جب بلڈ پریشر مور دین 140/90 ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بہت ٹائم پہ بلڈ پریشر رہ جاتا ہے تو اس میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے آرگنز کو انوالو کرتا ہے۔ یہ کڈنیز پہ بھی اثر کر سکتا ہے،
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیا بولتے ہیں نیفروسکلروسس، ہائپرٹینسو نیفروسکلروسس. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کڈنیز ہیں آہستہ آہستہ سے خراب ہونے لگتی ہیں، تو اس کا جو فنکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس میں پھر بندہ ایکچولی پھر ڈائلسس پہ آ جاتا ہے، پھر رینل ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں سیم وے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا برین پہ بھی اثر ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یہ اسکیمک اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، تو آنکھوں پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، ریٹائنوپیتھی ہو سکتی ہے، ہائپرٹینسو ریٹائنوپیتھی. سو کارڈیوواسکولر سسٹم میں فیلئر میں ہو سکتا، کنجسٹو ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، ایم آئی ہو سکتا ہے. سو یہ جو ہائپر ٹینشن ہے اس کے بہت سارے ایفیکٹس ہیں. اگر اس چیز کو پہلے سے ڈائگنوز کیا جائے کہ ایکچولی اس کا کوئی پہلے سٹارٹنگ میں کوئی سمٹم نہیں ہے، ہائپر ٹینشن کا کوئی سمٹم نہیں ہے، اونلی جب یہ کسی آرگن پہ اتنا ڈیمیج کرتا ہے تبھی یہ کوئی سمٹم پروڈیوس کرتا ہے، تبھی ایک پیشنٹ پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے پاس وہ سمٹم لے کے تبھی وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا ہائپر ٹینشن رہا ہے. تو اس کا جو ایکچولی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہلے ہی پتا چلے کہ بھائی ہائپر ٹینشن ہے تو اس کے لیے کیا علاج کرنا ہے، دوائی کھانی ہے یا ڈائٹری کنٹرول کرنا ہے، سالٹ کم کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بندہ نارمل رکھ سکتا ہے. جب بلڈ پریشر نارمل رینج میں رہا تو یہ کوئی پرابلم نہیں کر سکتا ہے کہ ایک بندہ نارمل لائف گزار سکتا ہے، اس کو بالکل نارمل لائف. یوزولی جو ایلڈرلی پیشنٹ یہ ہوتے ہیں مور دین 40 ایئرس آف ایج، مطلب ان کو چاہیے کہ وہ بلڈ پریشر چیک کروائیں اپنا ایٹ لیسٹ ایئرلی اور 6 منتھلی، تو سو دیٹ ان کو پتہ چلے کہ بلڈ پریشر ان میں ہے کہ نہیں، کیونکہ یوزولی یہ ود ایج چانسز آف ہائی بلڈ پریشر ہونے کے بہت زیادہ ہے. یہ تو اگر جہاں تک یہ کاز واٹ آر دا کازز آف ہائپر ٹینشن، کس چیز سے ہوتا ہے یہ ہائپر ٹینشن. یوزولی موسٹ آف دا ٹائمز ہم کہتے ہیں یہ اسینشل ہائپر ٹینشن جو ہوتا ہے کہ اس کا ایکچولی کاز کلیئر نہیں ہے، جینیٹک بیسز ہے یا ادر فیکٹر، بٹ یوزلی موسٹ آف دا ٹائمز جو کامن کاز جو ہے وہ اسینشل ہائپر ٹینشن ہے. سیکنڈری کازز جو ہوتے ہیں لائک وہ بہت ہی کم ہیں، لائک اس میں اینڈوکرائن کازز ہو سکتے ہیں، کشنگس، فیوکروموسائٹوما، دیر آر مینی ادر سیکنڈری کاز. لیکن موسٹ کامنلی یہ جو ہوتا ہے اسینشل ہائپر ٹینشن ہی جو ہوتا ہے، اس کا مطلب وی آر ناٹ نوئنگ دا ایٹیولوجی آف دا ہائپر ٹینشن، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے. مین جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ایکچولی ہمیں یہ اس چیز کا ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں چیک کروانا ہے اپنا بلڈ پریشر. اگر بلڈ پریشر دیکھنا ہے ایٹ لیسٹ اگر ایوری 6 منتھلی اور ایوری ایئرلی ہم نے بلڈ پریشر چیک کروانا ہے. تو پھر اگر یہ بلڈ پریشر ہائر سائڈ پہ ہے تو پھر اس کو سالٹ کرنا یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈائٹری ریسٹرکشن کرنی ہے، سالٹ کم کرنا ہے، اور اگر ڈاکٹر میڈیسن بھی ایڈوائز کرے گا تو میڈیسن بھی لینی ہے اور وہ کھانی ہے، چاہے وہ پوری لائف بھی کھانا پڑے، وہ کھانی ہے جب تک کہ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہ آ جائے. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے، اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں. عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت. جی ہاں، بالکل مفت. نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجئے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے. ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے. حب رسول انسان پر ایک روحانی کیفیت طاری کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کے ساتھ ہی انسان کو اپنی اوقات کا احساس ہوتا ہے. اننت ناگ کیٹ اسکول کے ایک طالب علم کی زبان سے سنتے ہیں یہ نعت شریف. نختر ستئی ناوس لگئی میم ہائی
नक्तुरुसुतई नावस लगई मीम हाई मीम दालस लगई बाकमालो कमालस लगई मीम हाई मीम दालस लगई थोद बजर चौन सल्ले अला थोद बजर चौन सल्ले अला ला मिसालो मिसालस लगई मीम हाई मीम दालस लगई az छ आलम परान ला इलाहा इल्लल्लाह az छ आलम परान ला इलाहा इल्लल्लाह तत खुदाई ख्यालस लगई मीम हाई मीम दालस लगई बाकमालो कमालस लगई मीम हाई मीम दालस लगई शर्म नेरम ये ले वफा शर्म नेरम ये ले वफा अरब के स्ताचनेस राजस लगई मीम हाई मीम दालस लगई बाकमालो कमालस लगई मीम हाई मीम दालस लगई तुहंदी नाल मास प्यौगा तुहंदी नाल मास प्यौगा खुश रोईता खुशे रोयस लगई मीम हाई मीम दालस लगई बाकमालो कमालस लगई मीम हाई मीम दालस लगई तुहंदी बजरुक खुदायन पान कुर्रैला तुहंदी बजरुक खुदायन पान कुर्रैलान मुजम्मिल मुदासिर नावस लगई मीम हाई मीम दालस लगई बाजमालो जमालस लगई मीम हाई मीम दालस लगई। अब करते हैं वादी कश्मीर का रुख और होते हैं अवंतीपुरा पुलवामा के पुरफिजा मनाजिर से लुत्फ अंदोज हमारे ओंतपुक सेगमेंट में सजाद कथरू के साथ। ज़िले पुलवामा का एक छोटा सा कस्बा जो श्रीनगर अनंतनाग शहरा के बीचों बीच जहलिम के किनारे पर वाक़ा है, जो कि तारीख में कश्मीर की राजधानी हुआ करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अवंतीपोरा की। अवंतीपोरा अपने कई चीज़ों से पहचाना जाता है, जिनमें यहाँ का तारीखी अवंती स्वामी मंदिर, जामे मस्जिद और गुरु नानक देव जी महाराज का गुरुद्वारा शामिल है। लेकिन इसके अलावा अवंतीपोरा की आन बान और शान
यहाँ के बुज़ुर्ग और वली कामिल हज़रत सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला की वजह से है। हज़रत सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला के वालिद जनाब हज़रत हुसैन रहमतुल्लाह आला सुल्तान बड़शा की दावत पर वस्त एशिया के शहर बैहक से कश्मीर तशरीफ लाए। इनको इल्म मंतक में कमाल हासिल था, जिसकी निस्बत से मंतकी कहलाए। इन्हीं के दो फर्जंदान अर्जमंद हज़रत सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला जो कि अवंतीपोरा में मदफून है, और जनाब हज़रत सईद मोहम्मद अमीन उवैसी उर्फ उवैसी साहिब रहमतुल्लाह आला जो कि आली कदल में मदफून है। हज़रत सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला अपने वालिद साहिब का मिशन आगे बढ़ाने के लिए अवंतीपोरा तशरीफ़ लाए और यहीं पर इल्म इरशाद बुलंद किया। और इसी जाए पाक पर 28 जमीदुस्सानी 886 हिजरी को अगर देखा जाए सबसे पहले अवंतीपोरा कस्बे में इस्लाम का बोलबाला करने वाले सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला ही थे, जिन्होंने न सिर्फ अवंतीपोरा के लोगों को बल्कि अवंतीपोरा के आसपास इलाकों में भी इस्लाम की दावत दी। सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला की दरगाह पर न सिर्फ कश्मीर के बल्कि बाहर के लोग भी जियारत के लिए आते हैं। अगरचे 40 साल पहले की बात की जाए तो इस दरगाह का ढांचा पूरा मिट्टी का बना था, जो बाद में अवंतीपोरा के लोगों की बदौलत एक पुख्ता इमारत की शक्ल में तब्दील हुई। ये थे अवंतीपोरा के बुजुर्ग गुलाम मोहम्मद। सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला का आस्तान आलिया शहर के किनारे पर वाक़ा है और शहर से आने जाने वाले अकीदतमंद यहाँ पर अल्लाह की राह में नजर नियाज करते हैं, जो बाद में मुख्तलिफ फलाही इदारों में सरफ होते हैं। हर साल सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला का उर्स पाक बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है, जिसमें खतमातुल मौज़ूआत और दुआया मजालिस का एहतमाम होता है। हजरत सईद हसन मंतकी रहमतुल्लाह आला ने न सिर्फ अवंतीपोरा बल्कि पूरी वादी में इस्लाम का बोलबाला किया और अल्लाह के एक होने का दर्स दिया। गर्ज मेरा इलाका एक बुलंद पाया बुजुर्ग दीन की आरामगाह है और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि यह मेन ओंद पुक तो मे अत पे नाज। आप फेसबुक पे हैं, हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है, आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। सभी शायकीन क्रिकेट को इंतजार है 19 फरवरी का, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। कौन सी क्रिकेट टीम है फेवरेट, किस बैट्समैन पे जमेगी निगाहें क्रिकेट शायकीन की, और कौन सा बॉलर होगा विकेट चटकाने में कामयाब, तो इस बारे में सुनते हैं मजीद खेल के रंग आदिल बख्शी के संग में। अब जबकि क्रिकेट आलमी कप सिर्फ 5 दिनों में शुरू होने जा रहा है, तमाम टीमें क्रिकेट आलमी कप की तैयारी में जुटी हुई हैं। हमेशा से ही एक क्रिकेट टीम की यही कोशिश होती है कि वो एक मजबूत टीम के साथ मैदान पे उतरे। इस तैयारी में वो अपने मुल्क से अलग अलग हुनर के क्रिकेट खिलाड़ियों को मुख्तलिफ कोनों से मुंतखब करते हैं। कुछ खिलाड़ियों को उनकी बैटिंग की वजह से टीम में शामिल किया जाता है, तो कुछ खिलाड़ियों को अपनी बॉलिंग की वजह से टीम में जगह मिलती है। बाज खिलाड़ी इन दोनों शोबों में माहिर होते हैं और क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इस साल क्रिकेट आलमी कप में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कौन सी टीम क्रिकेट आलमी कप का खिताब जीतने में कामयाब होती है अभी कोई नहीं जानता। हर कोई क्रिकेट शायकीन अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम को आलमी कप का दावेदार मान रही है। कुछ शायकीन की जुबान पे भारत का नाम तो कुछ की जुबान पे ऑस्ट्रेलिया का।
ہر کسی کرکٹ شائقین کی زبان پہ اپنی فیوریٹ ٹیم کا نام ہے، لیکن ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی کرکٹ ٹیم عالمی کپ کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اگر کرکٹ ایک روزہ بین الاقوامی رینکنگ کو دیکھا جائے تو آسٹریلیا سب سے زیادہ میچ جیت کر سرفہرست ہے اور اس رینکنگ میں اول نمبر پر ہے۔ بھارت اس فہرست میں دوسرے، جبکہ سری لنکا تیسرے اور ساؤتھ افریقہ 14 پائیدان پہ موجود ہے۔ اس رینکنگ کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں کرکٹ عالمی کپ کے لیے مضبوط دعوے دار ہیں، لیکن کرکٹ تذبذب کا کھیل ہے۔ کس موڑ پہ کیا ہو سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر ریکارڈز کی طرف دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ بھارت کے پاس ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو کسی بھی کرکٹ ٹیم پہ بھاری پڑ سکتے ہیں۔ بھارت کو اپنے گھریلو میدان پہ کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے اور وہ پورے جذبے و اعتماد کے ساتھ کھیلنے کے لیے اترے گی۔ پچھلے عالمی کپ کی فائنلسٹ ٹیم سری لنکا بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان پہ اترے گی۔ اگر پاکستان کے کرکٹ ٹیم کی بات کی جائے تو ان کے پاس ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو اپنے دن پر کسی بھی کرکٹ ٹیم کو دھول چٹا سکتے ہیں۔ ہر کوئی کرکٹ ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ وہ عالمی کپ کی دوڑ میں نہ صرف آگے رہیں بلکہ عالمی کپ کا اعزاز حاصل کریں۔ ہر کسی کرکٹ ٹیم کے پاس ایسے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں جو ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر ایک روزہ بین الاقوامی بیٹسمین رینکنگ کو دیکھا جائے تو جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ سرفہرست ہیں۔ ہاشم آملہ اپنے زبردست ہنر اور صلاحیت کی بدولت پچھلے کئی سیزن سے لگاتار بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں اور اس سال کے عالمی کپ میں بھی کرکٹ مبصرین کے مطابق وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو جنوبی افریقہ کی ٹیم کے لیے ایک نمایاں ٹرمپ کارڈ کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ اس فہرست میں جنوبی افریقہ کے ہی اور 2 نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں ابراہیم ڈیویلیئرز اور جیک کیلس ہے۔ بھارت کے نوجوان اور ابھرتے ہوئے کھلاڑی وراٹ کوہلی اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت کے کیپٹن مہندر سنگھ دھونی اور اوپنر گوتم گمبھیر بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر اگرچہ اس فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بھارت کے کرکٹ شائقین کی نظروں کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس رینکنگ کے مطابق سری لنکا کے ٹی ایم دلشان اور سری لنکا ٹیم کے کیپٹن کمارا سنگاکارا بالترتیب 6 اور 7 نمبر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا کے سٹار بیٹسمین مائک ہسی بھی اس فہرست میں 4 نمبر پر موجود ہے، لیکن پوری طرح فٹ نہ ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں کرکٹ ایک روزہ بین الاقوامی بولنگ رینکنگ کی طرف۔ اس فہرست میں نیوزی لینڈ ٹیم کے کیپٹن ڈینیل وٹوری پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ساؤتھ افریقہ کے مونی مارکل اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے سپنر عبدالرزاق موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس فہرست میں جنوبی افریقہ کے نئے بولر سوٹ سوبے اور سپیڈ گن ڈیل سٹین بھی شامل ہیں۔ اب وہ عالمی کپ کا منظر دور نہیں جب یہ متعین ہوگا کہ کون سی کرکٹ ٹیم عالمی کپ کی ٹرافی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوگی۔ آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ۔ پیش قدم کی گھڑی اشارہ کر رہی ہے آپ سے اجازت لینے کی۔ پیش قدم کا یہ شمارہ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے یا شکایت ہو تو ہمیں آگاہ کریں۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں ای میل کریں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com۔ دوستو ہمیں فیس بک پہ جوائن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دیجیے اپنے میزبان شاہد اویس اور عادل بخشی کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔